بیت الخلا میں جانے تک بھی بیت الخلا سے لے کے بیت اللہ تک بندہ کبھی اسلام سے تنہا نہیں ہو سکتا۔ پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے حکم موجود نہ ہو۔ آنکھ کس طرح استعمال ہوگی، کان کس طرح استعمال ہوگا، زبان کس طرح استعمال ہوگی، دانتوں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، حلق میں سے کیا گزرے گا کیا نہیں گزرے گا، پیٹ کتنا بھرنا ہے کتنا نہیں بھرنا، ہاتھ کیا پکڑیں گے کیا لکھیں گے، پاؤں کدھر جائیں گے کدھر نہیں جائیں گے، دین میں ہر چیز موجود ہے۔ کوئی شہری ہو کوئی دیہاتی ہو کہیں کا رہنے والا ہو، اسلام کا عمل اس کے لیے مکمل ہے۔ تو آج کے جمعے میں نے پچھلے جمعے میں آپ سے گزارش کی تھی کہ جمعہ کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ ہمارے ہاں اس کو ایک نفلی سا کام سمجھا جاتا ہے، اچھا پہنچ ہی جائیں گے پڑھ ہی لیں گے، کوئی بات نہیں پڑھنا ہی ہے نا تو تھوڑا لیٹ چلے جائیں گے پہلے چلے جائیں گے۔ مگر میرے بزرگوں بھائیوں میرے ساتھیوں، جمعہ اتنا غیر اہم نہیں ہے جو معاشرے نے سمجھ لیا۔ قرآن مجید کا پورا ایک رکوع اس کے اوپر موجود ہے۔ قرآن کا تو ایک لفظ کسی چیز پہ آ جائے تو وہ فرض ہو جائے گی، پورا ایک رکوع۔ اور قرآن مجید کی ایک سورت جس میں یہ رکوع ہے، اس سورت کا نام ہی کیا ہے؟ سورۃ الجمعہ۔ اس سورت کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ بڑی چیز ہے یہ جمعہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی دن جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہو جمعے سے بڑا نہیں ہے، کوئی دن جس کے اوپر سورج نکلتا ہو جمعے سے افضل نہیں ہے۔ کہا آدم علیہ السلام اسی دن پیدا کیے گئے، اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن وہ فوت ہوئے، اور قیامت کس دن قائم ہوگی؟ جمعے کے دن قائم ہوگی۔ جانداروں میں جتنے متحرک ہیں وہ جمعے کی صبح سے لے کے سورج غروب ہونے تک کان لگائے رکھتے ہیں کہ کہیں قیامت کا سور نہ پھونک دیا جائے، کہیں قیامت کا آغاز نہ ہوا جائے۔ انسان بے خوف رہتا ہے، باقی انسانوں کے علاوہ جتنے جاندار ہیں وہ جمعے کو پورا دن ڈرے رہتے ہیں کہ قیامت نہ آ جائے، کان لگا کے رکھتے ہیں کہ کہیں سور نہ پھونک دیا جائے۔ کئی جانداروں میں حرکت کرنے والوں میں ایک انسان ہے جس کو خوف نہیں ہے جمعے کا، قیامت قائم ہوگی۔ پھر فرمایا جس کو جمعے میں نماز ملے اور نماز میں اسے ایک گھڑی مل جائے، جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبول کرے گا۔ ایک گھڑی جمعے میں اس طرح کی آتی ہے جو اللہ سے مانگے گا وہ عطا کر دے گا۔ صحابہ کہتے پھر اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا، وہ مختصر بہت ہوتی ہے، وہ تھوڑی بہت ہوتی ہے۔ تو کہا یہ جمعہ قیامت کی یاد دلاتا ہے، ویسے بھی یہ سردار دن ہے، عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے۔ اکیلے جمعے کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی، کھا پی، ہاں اس کی ترتیب چل رہی ہے، ایام 20 کے ہیں یا اس کے کوئی ترتیب کے روزے ہیں وہ رکھ سکتا ہے، اکیلے جمعے کا روزہ نہیں رکھ سکتا بندہ۔ تو یہ جو میں نے آیات پڑھی، اے ایمان والوں جب تمہیں بلایا جائے، جب اذان دے دی جائے جمعے کی نماز کے لیے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پھر کس طرف چل پڑو؟ اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں ندا مل جائے، جب تمہیں پکار مل جائے، جمعے کی طرف اذان مل جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف چلو، کوشش کرو۔ فَاسْعَوْا وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار کی گنجائش نہیں ہے۔ بندہ نہیں بدلا جا سکتا عام نمازوں کی طرح کہ میں پڑھ کے آتا ہوں پھر تو پڑھ لینا۔ یہ ہمارے دکاندار کیا کرتے ہیں، ایک جمعہ میں پڑھاتا ہوں ایک تو، دکان کھلی رکھتے ہیں۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔
خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی، نماز جمعہ کے بعد تجارت نہیں ہو سکتی۔ اصول طے ہو گیا، چل جمعے کی طرف، کاروبار چھوڑ، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کا وقت ہے، یہ تیری تجارت کا وقت نہیں ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تم پیسوں کو گنتے ہو، اگر تم اللہ کی مشیت کو جانو، اللہ کی منشا کو جانو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو۔ ہاں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ ہاں جب نماز ادا ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل میں سے اپنا حصہ تلاش کر۔ جمعہ پڑھ لیا، اب جو تم نے کرنا کرو، چل اب جو تجھے چاہیے مانگ۔ ہائے ہائے، ہم جب اللہ کہتا ہے میرا فضل تلاش کرو اس وقت نہیں کرتے، اور جب اللہ کہتا ہے کاروبار چھوڑ دو، دکانیں کھلی ہیں، ٹریفک چل رہی ہے، مارکیٹیں آباد ہیں، دفتر کھلے ہیں، حالانکہ اللہ نے کہا نہیں اس وقت کچھ نہ کر۔ آگے کیا کہا؟ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، تجارت کا قافلہ آ گیا تو 12 صحابہ اللہ کے نبی کے پاس ٹھہرے صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سارے اس قافلے کی طرف چلے گئے، اور 12 میں ابو بکر اور عمر بھی تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ دونوں بھی تھے، باقی سب اس تجارت کی طرف، اس قافلے کی طرف چلے گئے۔ پھر اللہ نے حکم دے دیا اس میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ تم نے دیکھا نہیں جب ان کو کوئی تجارت کا چیزیں مل گئیں، کھیل تماشا مل گیا، یہ اس کی طرف بھاگتے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے نبی تو کھڑا رہا اور یہ چلے گئے۔ یہ حکم صرف اس دور کے لیے نہیں ہے، جو بھی کھیل تماشوں میں کاروباروں میں لگے گا سب کو یہ آیت کہتی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ کاروبار میں تو چلے گئے، کھیل تماشوں میں چلے گئے، نبی تجھے خود اکیلا ہی چھوڑ گئے۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، جو تم تجارت میں تلاش کرنا چاہتے ہو، جو تم اس کھیل کود میں تلاش کرنا چاہتے ہو، قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، تیرے اللہ کے پاس اس سے بہت اچھا ہے۔ جو تم نبی کو چھوڑ کے اس کاروبار میں لگے، تم جمعے کی نماز چھوڑ کے اس کاروبار میں لگے، قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، تیرے رب کے پاس اس سے بہت بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، آخری آیت کیا ہے؟ آیت کا ٹکڑا واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ تم کبھی اس سے رزق مانگتے ہو، کبھی تم اس سے رزق مانگتے ہو، کبھی تم اپنے رزق کا ذریعہ اس کو سمجھتے ہو، کہا چھوڑ، واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والوں میں سب سے بہتر اللہ ہے۔ پورا نقشہ سمجھایا ہے کہ جب جمعے کا وقت آ جائے پھر کچھ نہ کر، اللہ کی طرف آ جا، اللہ کی یاد کی طرف آ جا، اللہ کی محبت میں آ جا، پھر کچھ اور نہ کر، جمعے کے دن کی مصروفیات میں جمعے کو ترجیح دے۔ رزق بھی ہم دیں گے، کاروبار بھی ہم تیرا چلائیں گے، سارا کچھ ہمارے پاس ہے، تو ان کھیل تماشوں دھندوں سے نکل میرے پاس آ، جمعہ نہ چھوڑ، جمعہ نہ چھوڑ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے گا اور تمہارا شمار غافلوں میں ہوگا۔ جو جمعہ چھوڑتے ہیں وہ کون ہے؟ غافل۔ جو جمعہ چھوڑتے ہیں ان کے دلوں پہ کیا لگ جائے گی؟
मोहर, यहां तो आम लोग कहते हैं तेरे दिल पे मोहर लगी है। ये जुमे को छोड़ने वाले, जुमे से पीछे रहने वाले, असल में मोहर इनके दिलों पे लगी है। एक हदीस मुबारका में फरमाया, जिसने लगातार 3 जुमे छोड़ दिए बगैर किसी वजह के, अल्लाह ताला उसके दिल के ऊपर निफाक की मोहर लगा देता है, वो मुनाफिकत की मोहर में चला जाता है। जिसके 3 जुमे बगैर किसी उज़र के, बगैर किसी वजह के 3 जुमे लगातार रह गए, उसके दिल के ऊपर निफाक की मोहर लग गई। मेरे माशरे में लोगों के कितने रह जाते हैं? हम अपने गिरदो पेश में देखें, अपने घर में देखें, अपने आप को देखें, अपने बाजार को देखें, अपने बच्चों औलाद को देखें, भाइयों बेटों को देखें, 3 जुमे जिसके रह गए बगैर किसी वजह के, उसके दिल पे निफाक की मोहर लग गई। कहा लोगों जुमा छोड़ने से बाज आ जाओ, जुमा ना छोड़ना, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों पे मोहर लगा देगा और तुम्हारा शुमार गाफिलों में होगा। गाफिल अल्लाह को पसंद नहीं है, गाफिल अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह को पसंद है जिसको तवज्जो करे, जो मतवज्जो रहे। अल्लाह अकबर। ये जुमा अल्लाह ने हमें दिया है, ये दिनों में दिन नहीं है आम। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ये जुमा अल्लाह ताला ने यहूदियों पे पेश किया, इनकार कर दिया, नसारा पे पेश किया, इनकार कर दिया। एक ने अपने लिए हफ्ते को पसंद किया और एक ने अपने लिए इतवार को पसंद किया। फिर अल्लाह ताला ने इसकी हिदायत किसको दी? मुसलमानों को दी। इसकी हिदायत, इसका चुनाव अल्लाह ताला ने किया। कहा तुम मुसलमानों इसकी वजह से सबकत ले जाओगे, तुम उनके बाद में इस दुनिया में आए हो मगर उनसे सबकत ले जाओगे इस जुमे की वजह से, इस जुमे की वजह से तुम आए बाद में हो मगर तुम उन पे सबकत ले जाओगे। मुसलमानों ने इसको अपने लिए कबूल कर लिया। पेश यहूदियों पे भी हुआ था, पेश नसारा पे भी हुआ था, ईसाइयों पे, वो नहीं माने। मुसलमानों वो नहीं माने कि हम भी नहीं माने। कितने लोग हैं जो कहते हैं हाँ जुमा है, इंशाअल्लाह ये अल्लाह की इबादत का दिन है, मैं जरूर इसका एहतमाम करूंगा। किसी इबादत की इतनी तैयारी नहीं कराई शरीयत ने जितनी तैयारी किसकी कराई है? जुमे की। लोग शादियों के लिए तैयार होते हैं, लोग दुकानों के लिए तैयार होते हैं, लोग नौकरियों के लिए तैयार होते हैं, बनते संवरते हैं। इस्लाम में बनने संवरने का तसव्वुर किसके साथ है? जुमे के साथ। ये नहीं छोड़ा जा सकता। कहा पहली उम्मतों को मिला था, उन्होंने नहीं लिया। मुसलमानों तुम्हारे लिए अल्लाह ने पसंद कर दिया, तुम्हारे लिए अल्लाह ने पसंद कर दिया। कहा जुमा नहीं छोड़ सकता, हर मुसलमान के ऊपर जुमा वाजिब है, सिवाय 4 लोग हैं जिनको इससे रुखसत है। 4 लोगों के सिवा कोई बंदा जुमा छोड़ नहीं सकता, ये इस्लाम में वाजिब है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म जारी किया था, फरमान जारी किया था, कोई बस्ती कोई इलाका ऐसा ना हो जिसमें जुमे का एहतमाम ना हो। हमारे तो पता नहीं कहाँ कहाँ से मसले निकाल लेते हैं, यहाँ जुमा होता है, यहाँ जुमा नहीं हो सकता, यहाँ जुमा पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना। जुमे को बड़ा ही गैर जरूरी सा समझा हुआ है। यार पढ़ ले तब भी ठीक है, ना पढ़े तब भी ठीक है। ये जोहर की नमाज, भाइयों जुमे का जोहर की नमाज का कोई ताल्लुक नहीं है। जुमे के दिन जोहर की नमाज नहीं है, सिर्फ जुमा है। अच्छा जुमा नहीं पढ़ लेंगे, जोहर पढ़ लेंगे, जुमा नहीं पढ़ेंगे? भाई जुमे के दिन जोहर की नमाज है नहीं, ज़वाल का ताल्लुक नहीं है, जुमे में कोई सवाल नहीं है। यहां लोग एहतियाती जोहर पढ़ते हैं, 4 रकत बाद में पढ़ते हैं। उनसे पूछो क्या कहते हैं? पता नहीं जुमा हुआ कि नहीं हुआ, हम एहतियाती जोहर पढ़ते हैं 4 रकत। जैसे जुमे की 2 रकत खत्म होगी क्या पढ़ेंगे? 4 रकत। इसका नाम है जोहर एहतियाती। एहतियातन जोहर पढ़ते हैं, पता नहीं जुमा हुआ कि नहीं हुआ। तसव्वुर नहीं था सहाबा में जुमा छोड़ने का। फरमान जारी हुआ
میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے اوپر جمعہ واجب ہے سوائے 4 کے. کون؟ عورت، بچہ، جو غلام کسی کی ملکیت ہو، مریض. یہ 4 لوگ ہیں جن کو استثناء حاصل ہے. یہ 4 لوگ ہیں جن کو ایک مسافر ہے، عورت بچے کو اکٹھا بیان کیا. مسافر، عورت اور بچہ. غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، اس کا مالک اس کو چھٹی نہیں دیتا. مریض جو گھر میں بیمار پڑا ہے. یہ جمعے سے رہ جائیں، باقی کسی کو چھٹی نہیں ملی، باقی کسی کو چھٹی نہیں ملی. اور یہ جو جمعے سے رہتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے جمعے سے رہتے ہیں کہ دین سے رہ جاتے ہیں. جمعہ تو ایک تربیت ہے، جمعہ تو ایک اصلاح کی چیز ہے. جمعہ تو آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کا دن ہے. یہ عبادت کے لمحے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی لوگ کسی بستی یا بادیہ میں رہتے ہوں، یہ جو جھونپڑیاں لگاتے ہیں ان کو بادیہ نشین کہتے ہیں، جھونپڑیوں میں لوگ رہتے ہوں، یہ خیمہ نشین جو لوگ ہوتے ہیں یہ ہو، 3 لوگ ہوں اور وہ جماعت کی نماز کا اہتمام نہ کریں تو شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. یہاں دفتروں میں 3 بندے، جماعت نہیں ہوتی. پوری جگہ میں لوگ ہیں، جماعت کا 3 لوگ کہیں پہ ہیں، وہ جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ بھیڑوں میں سے وہ بھیڑ اچک لی جاتی ہے جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے. بھیڑیا ہمیشہ اس بھیڑ کو اٹھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جائے. جو جمعے میں آتے ہیں وہ ریوڑ میں شامل رہتے ہیں، وہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں شامل ہوتے ہیں. جو جمعے سے کٹ جاتے ہیں وہ مسلمانوں کی زندگی سے کٹے ہوتے ہیں. پھر بھیڑیا ان کو اچک لیتا ہے، کا شیطان ان پہ مسلط ہو جاتا ہے. اللہ کرے یہ حدیثیں ہمارے دل پہ لکھی جائیں، یہ حدیثیں ہمارے معاشرے میں رواج پا جائیں. مرد، ام حشام بن نعمان رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے قاف والقرآن المجید یہ سورت سنی، اللہ کے نبی یہ سورت زبانی یاد کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن منبر پہ تشریف لاتے اور یہ سورت پڑھا کرتے تھے. میں نے سورت سن کے آپ سے یاد کر لی. کتنی دفعہ خاتون جمعے کے لیے آئی ہوگی کہ قاف والقرآن المجید لمبی سورت ہے، کہتی ساری مجھے یاد ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن پڑھا کرتے تھے، مجھے یاد ہو گئی. عورتیں یوں آتی تھی، عورتیں وہاں کی عورتیں صرف جمعے میں آتی تھی، ہر نماز میں پہنچتی تھی، ہر نماز میں پہنچتی تھی. کپڑے پورے نہیں تھے صحابہ کے پاس. عورتوں سے یہ کہہ دیا گیا کہ صحابہ کے کپڑے ادھورے، روٹی پوری نہیں تھی. نماز میں کھڑے ہوتے گر جاتے تھے فاقوں کے ساتھ، مسجد میں آتے تھے. کپڑے پورے نہیں. عورتوں سے کہا تم سجدے سے سر تاخیر سے اٹھایا کرو، کسی کو ننگا نہ دیکھ لو، جب تک بندے پوری طرح کھڑے نہ ہو جائیں تم سجدے سے سر نہ اٹھانا. ایسا نہ ہو کہ بندہ اٹھ رہا ہو اور تم اس کو ننگا دیکھو، تم سجدے سے تاخیر سے اٹھا کرو. یہ نہیں کہا کہ نہ آیا کرو، ان کو کہا کہ تم سر ایک مسجد میں نماز پڑھتی تھی، پچھلی صف عورت کی تھی، اگلی مرد کی تھی. صفوں میں بہترین صف مردوں کی پہلی ہے اور صفوں میں بہترین صف عورتوں کی آخری ہے. ان کی جگہ بنائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن زخمی ہوئے ان کی بیوی فجر کی نماز میں ان کے ساتھ شامل تھی. ان کو غیرت آتی تھی، میری بیوی اندھیرے میں مسجد میں جاتی. اس کو کوئی بڑا پسند نہیں کرتے تھے تو لوگوں نے کہا اگر آپ کو پسند نہیں، تو لوگوں نے ان کی بیوی سے کہا کہ حضرت عمر زیادہ پسند نہیں کرتے کہ تم مسجد میں آؤ، تو کہتی وہ منع کر دیں. کہنے لگی پھر وہ مجھے منع کر دیں اگر ان کو پسند نہیں. تو کہنے والوں نے کہا کہ ان کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے کہا ہے اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرو. یہاں مسجدیں بنتی ہیں اور عورتوں کے لیے جمعے کا کوئی بندوبست کرتے ہی نہیں. ہزاروں مسجدیں آپ معاشرے میں دیکھیں گے جس میں عورت کے لیے جمعے کا کوئی اہتمام
ہوتا ہی نہیں. نہ عید کے لیے جگہ دیتے ہیں, نہ جمعے کے لیے جگہ دیتے ہیں. عورتیں کہاں سے سیکھیں گی؟ میرے نبی کی صحابیہ نے تو قاف والقرآن المجید سورۃ القاف اللہ کے نبی سے سیکھی, جمعے کے دن سیکھی. وہ پڑھنے آتی تھی نا, وہ پہنچتی تھی, سیکھ لی. اور یہ جمعہ ہے کتنا قیمتی, اور اس میں آنا کب ہے, اس پہ بات کروں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے غسل جنابت کیا, جنابت میں جو غسل کرتے نا وہ غسل اس نے اس طرح کا غسل کیا, پھر مسجد میں پہلی گھڑی میں آ گیا. 5 زون بنا لیتے ہیں ٹائم کے, فرض کریں ایک صبح 9 بجے سے 10 بجے کا بنا لیتے ہیں, ایک 10 سے 11 بجے کا, ایک 11 سے 12, یا مختلف زون بنا لیتے ہیں ٹائم کے, آدھے آدھے گھنٹے کے پیریڈ بنا لیتے ہیں جو اس میں پہنچے. اور یہ ہے جو لوگ عربوں میں رہے ہیں یا عربوں کو جانتے ہیں وہ جمعے میں کس وقت آتے ہیں؟ اشراق پڑھ کے مسجدیں بھرنی شروع ہو جائیں گی, اشراق کے ساتھ مسجدیں بھرنی شروع ہو جائیں گی. لوگ اشراق میں آئیں گے, جمعہ پڑھ کے جائیں گے. صبح 9-10 بجے آپ کو مسجدوں میں جگہ نہیں ملے گی. میں چترال میں تھا, یہ شمالی علاقہ جات کا ایک ضلع ہے ہمارا, تو وہاں ایک شاہی مسجد ہے. ہم وہاں کام کر رہے تھے تو مجھے بھائیوں نے کہا کہ آپ وہاں جمعہ پڑھائیں. ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں. میں 11 بجے بازار میں سے گزرا تو بازار بند تھا. میں نے کہا جمعے کی وجہ سے بند ہے؟ کہتے ہیں جمعے کی وجہ سے بند ہے مگر سارے دکاندار مسجد میں ملیں گے. میں 11 بجے مسجد میں گیا, 1.5 گھنٹہ باقی تھا اذان دینے میں اور مسجد میں جگہ نہیں تھی. یہ چترال کی بات ہے, جو بندہ بھی چترال میں جائے وہ وہاں کا دیکھے. اور میلوں سے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں جن کو جمعے کی اہمیت کا پتہ ہے کہ اس میں اجر کتنا ہے. تو باقی جو ترخانے کے لیے, میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا, اچھا پڑھ ہی لیں گے نا, جتنا ملے گا اتنا ہی ہو جائے گا نا, لیٹ جائیں گے تو تب بھی ہو جائے گا نا. مولویوں نے گلیں ہی سننیاں نے نا, نہیں سنتے. ٹھیک ہے بھائی, کا جس نے غسل کیا جنابت کی طرح اور مسجد میں آیا پہلی گھڑی میں, پہلے ٹائم زون میں وہ آ گیا, پہلے پیریڈ میں پہنچ گیا, اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر ہے. اب بتائیں, صرف اس نے اپنے ٹائم کو مینیج کیا, پہلے وقت میں آ گیا, اونٹ کی قربانی 1.5-2 لاکھ کتنا کہیں, 3 لاکھ کتنے کہیں. میں مظفر گڑھ میں اس دن گیا تو اونٹ بڑے سونے کھڑے. میں نے کہا 1.5-2 لاکھ کے, کہتا 5-5 لاکھ کے دوڑ کے اونٹ ہیں, یہ دوڑاتے 5 لاکھ کا اونٹ. مجھے اس دن جمعے کی حدیث یاد آئی, یا اللہ ہم تو 5,500 تیرے رستے میں دینے والے نہیں, صرف جمعے پہ وقت پہ آ جائے تو اونٹ کی قربانی. جو دوسری گھڑی میں آیا اسے گائے کی قربانی. جو تیسری گھڑی میں پہنچا اسے سینگوں والا, جو یہ چھترا ہوتا ہے نا بکرا, سینگوں والا خوبصورت, یعنی اس کی ایک خوبصورتی کی تشبیہ ہے, اس کی قربانی. جو چوتھی گھڑی میں آیا اس کو مرغی کی قربانی. جو 5ویں گھڑی میں آیا انڈے کی قربانی. صرف ٹائم پہ آنا اور ٹائم سے لیٹ آنا, اتنا فرق پڑ گیا. اگلی بات سنیں جو اس سے اہم ہے. جب امام جمعے کے لیے آ جاتا ہے تو جو دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں, اجر لکھنے والے اور عمل لکھنے والے اور حاضری لکھنے والے اور اٹینڈنس ڈالنے والے, وہ اپنے رجسٹر لپیٹتے ہیں اور امام کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا جمعہ ہوا کہ نہیں ہوا, یہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے, یہ میری بات نہیں, اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. حدیث میں یہ ہے کہ جب بندہ امام خطبے کے لیے آ گیا تو وہ اپنے لپیٹتے ہیں اور آ کے خاموشی سے امام کا خطبہ سننے لگ جاتے ہیں. پھر دروازے پہ ہوتا نہیں ہے جس نے لکھنا ہے کہ حاضری, بندہ آئے بھی اور حاضری نہ لگے. آنا ہے 15 منٹ پہلے آ جائیں. جہاز چلنا ہوتا ہے 9 بجے, وہ کہتے ہیں 8 بجے پہنچو, پہنچتے ہی نہیں پہنچتے. انٹرنیشنل فلائٹ ہے 3 گھنٹے پہلے آؤ, پہنچتے کہ نہیں پہنچتے. 12:30 بجے مسلمانوں کو آنا مشکل ہے. میں نے صبح 3 بجے لوگوں کو دھند میں ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہوئے دیکھا ہے, لیٹ ہو جائیں گے. اس سردی میں صبح 7 بجے
آج میں نے لاہور میں بچوں کو کانپتے ہوئے اسکولوں میں جا کر آج صبح یہ لاہور کی نہر پہ میں نے سویرے 7 بجے دیکھی، انہیں پتہ لیٹ کس طرح گاڑیاں بھگا رہے ہوتے ہیں، کس طرح ان کو 2 منٹ لیٹ نہ ہو جاؤں، بایو میٹرک ہونی ہے، انگوٹھے لگنے ہیں۔ کیا کسی کو اللہ کی حاضری کا کوئی احساس نہیں ہے؟ دنیا میں ملازم لیٹ آ جائے چھڑک دیتے ہیں، خود جب مرضی آئیں۔ ہم تو آپ کو کہہ بھی نہیں سکتے، قسم اللہ کی اسلام اتنا کمزور ہو چکا ہے، منبر محراب اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ کسی کو کہہ نہیں سکتا۔ کہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، صحیح بخاری میں لکھا ہے، کہتے ہیں اگلے صحابہ میں سے، پہلے صحابہ میں سے ایک بزرگ تشریف لائے، خطبہ شروع ہو چکا، وہ اس میں تشریف لائے، اور ان کا نام بھی لکھا بریکٹ میں کہ وہ سیدنا عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں پہنچے، سیدنا عمر فاروق کا خطبہ شروع ہے، خطبے میں رکے، کہتے ہیں جمعے میں آنے کا کون سا وقت ہے؟ یا اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم یہ پوچھ سکیں کہ جمعے میں آنے کا کون سا وقت ہے۔ خطبہ شروع ہے اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ جمعے میں آنے کا کون سا وقت ہے؟ تو آگے سے کسی نے ضد بحث نہیں کی، آپ کو کیا پتا، جب مرضی آئیں۔ کہنے لگے حضرت عثمان کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کسی کام میں مشغول تھا، میں بستی میں تھا نہیں، میں گھر آیا تو اذان ہو رہی تھی، وضو کیا، مسجد میں آ گیا، اتنا ہی کیا کہ گھر پہنچ کے اذان سن رہا تھا اور وہیں سے مسجد میں آ گیا، وضو کر کے، میں نے غسل نہیں کیا۔ تو کہا کیا تم نے اللہ کے نبی کو فرماتے سنا نہیں کہ جو مسجد میں آئے غسل کر کے آئے، جمعے کے لیے آئے غسل کر کے آئے؟ اگلا مسئلہ بھی ساتھ ہی کہہ دیا۔ چلتے جمعے میں اللہ کے نبی کہتے تھے، بندہ آ گیا، آ کے بیٹھ گیا، اسے کہتے کیا تم نے 2 رکعت پڑھ لی؟ جمعوں میں چلتے چلتے اصلاح کر دیتے تھے، کہا نہیں، کہا اٹھ 2 رکعت پڑھ پھر بیٹھ، خطبہ جاری ہے۔ ہماری مسجدوں میں آ کے بیٹھی جائیں گے، پھر امام بیٹھے گا خطبوں کے درمیان میں، پھر نمازیں شروع کر دیں گے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے دین آ گیا، یہ کہاں سے باتیں آ گئی۔ یہاں لوگ پوچھتے ہیں آپ خطبوں کے درمیان ہمیں سنتیں کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ بیٹھا آدمی آ کے بیٹھ گیا، یہاں لوگ بیٹھی جائیں گے اور سنتیں کب پڑھنی؟ امام صاحب نے بیٹھ جانا ہے، پھر لوگوں نے سنتیں شروع کر دیں۔ بندہ بیٹھے کو کھڑا کیا کہ کیا تو نے 2 رکعت پڑھی؟ کہتا نہیں، کب پہلے پڑھو۔ یہ تھا کام، یہ تربیت تھی۔ آئے میں کوئی جمعے کی فضیلت آپ کو بتاؤں اور اپنے آپ کو بتاؤں۔ یہ اگر اونٹ اور گائے اور بکرا ہمیں یاد رہ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قربانی، ہم سے تو قربانی پر بکرا ذبح نہیں ہوتا، یہ کون لوگ ہیں جن کو ہر جمعے میں اونٹ ذبح کرنے کی توفیق مل سکتی ہے؟ یہ کیسے خوش قسمت ہیں جو ہر جمعے میں پوری گائے ذبح کر دیں گے؟ اور یہ کیسے لوگ ہیں جو جمعے میں آئیں گے اور فرشتے وہاں موجود نہیں ہوں گے، وہ مسجد میں آئیں گے اور فرشتے موجود نہیں ہوں گے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی آدمی نے غسل کیا اور اپنی عورت کو بھی غسل کروایا، پھر اس نے اچھی طرح پاکیزگی حاصل کی، جو اس کو تیل میسر تھا وہ لگایا، سادہ زندگی تھی، جو اس کے پاس خوشبو تھی وہ لگائی، اور جلدی مسجد کو گیا، دیر نہیں، جلدی مسجد کو گیا، اور 2 آدمیوں کے کندھے نہیں پھلانگے اس نے، 2 آدمی بیٹھے تھے، ان کے اوپر سے پاؤں نہیں گزارا۔ پہلی صف کا اجر ہے، مگر کسی کے کندھے کے اوپر سے پاؤں نہیں گزار سکتے، پیچھے رہیں گے، انسان اہم ہے۔ حجر اسود کو چومنے کا اجر ہے، کسی کو دھکا نہیں دے سکتے، دور سے کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، دور سے کہیں گے، کسی کو تکلیف دے کے حجر اسود میں نہیں آ سکتے، کسی کو تکلیف دے کے اگلی صف میں نہیں آ سکتے۔ 2 آدمیوں کے کندھوں کے اوپر سے پاؤں نہیں گزارا۔
شروع میں پہنچ گیا اور آ کے جتنی مقدر تھی اس کی نماز پڑھی، 2 رکعت 4 رکعت 10 رکعت جتنی اس کو توفیق تھی اس نے نماز پڑھی، غور سے خطبہ سنا چپ کر کے، پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک کے گناہ معاف ہو گئے، غسل کیا اور کروایا، جو تیل تھا وہ لگایا، جو خوشبو میسر تھی لگائی، جلدی مسجد کو آیا، دیر سے نہیں جلدی مسجد کو آیا، بہو بنتا ہے تیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو تیار دیکھنا چاہتا ہے جمعے کے دن، یہاں شادیوں کو تیار ہوں گے جمعے جڑا مرضی جمعے مرضی آ جائے، کہا نہیں، تیاری کی نیت صبح دفتر جا کے جمعے میں آنا ہے، صبح نیت یہ کریں کہ میں جمعے کے لیے تیار ہو رہا ہوں تاکہ ہمیں اجر ملے اس کا۔ 2 آدمیوں کے کندھے نہیں پھلانگے، جو اس کے جتنی اس کو ممکن تھی نماز پڑھی اس نے، خطبہ غور سے سنا، پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو گئے۔ ایک حدیث میں ہے جو کنکریوں سے نہیں کھیلا، اس دور میں مسجد میں کنکریاں ہوں گی، بعد میں صفیں آ گئیں، میں نے لوگوں کو دیکھا پورے جمعے میں بات کم سنتے ہیں اور صف کے تنکے زیادہ توڑتے ہیں۔ آج کل کپڑے سیدھے کرتے رہتے ہیں، کوئی ادھر دیکھ لیا کوئی ادھر دیکھ لیا، کوئی یہ چیز چھیڑ لی، کہا نہیں کنکری کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کی توجہ جمعے کے اوپر ہے۔ اس کے 1 ہفتے سے زیادہ 3 دن اور 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث اور آنے لگی ہے، اس کو اور توجہ سے سننا ہے انشاءاللہ تعالی، بڑی افضل، ہر حدیث ہی افضل ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہی چیزیں اس حدیث میں 2-3 چیزیں فرق ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ غسل کیا بندے نے، خوشبو لگائی، تیل لگایا، پیدل آیا سوار نہیں ہوا، پیدل آیا سوار نہیں ہوا، امام کے قریب ہو کے بیٹھا۔ یہاں ماشاءاللہ جو شروع میں بھی آ جائیں گے امام سے قریب بیٹھیں گے کہ دور، فیشن ہے۔ جمعے سے پہلے مسجد میں حلقے لگانے کی اجازت نہیں ہے، 4 بندے وہاں بیٹھے، 3 بندے وہاں بیٹھے، 2 بندے مسجد میں آ کے حلقے نہیں لگائے جا سکتے، آگے وہ جہاں مرضی بیٹھ جائیں۔ حدیث ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں حدیث، امام کے قریب ہوا، پہلی صفوں میں جگہ موجود ہوتی، بندے پیچھے بیٹھ جاتے، نہیں بیٹھ سکتے، امام کے قریب بیٹھا، خاموشی سے خطبہ سنا، امام کے قریب ہے، غور سے خطبہ سنتا ہے، غسل کر کے گھر سے چلا ہے، پیدل چلا ہے، ہر قدم کے اوپر 1 سال کا تہجد، 1 سال کے روزے، ہر قدم پہ 1 سال کی تہجد، 1 سال کے روزے، پوری رات کا قیام، 1 سال کا قیام، 1 سال کے روزے، 1 قدم گنتے جائیں کہ سال گنتے جائیں، 1000 قدم چلا تو 1000 سال کا قیام، 1000 سال کے روزے۔ چلا مسجد کی طرف تیاری کر لی، جلدی پہنچتا ہے مسجد میں، قدم قدم کے اوپر سال ہے، قدم قدم کے اوپر سال ہے، کوئی ہے جو اس اجر کو پالے؟ لکھا ہوا سب کچھ، سب لکھا ہے۔ عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ عنہ کسی نے کہا کہ جمعے کا غسل واجب ہے؟ کہتے واجب نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور تھا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان حال تھے، غربتیں تھیں، مسجد ہماری کچی تھی، چھت اس کی نیچی تھی، گرمی شدید ہوتی، ایک دن صحابہ آئے تو گرمی میں پسینے بہہ رہے تھے، انہوں نے کمبل پہنے ہوئے تھے، گرمی میں کیا پہنے ہوئے تھے؟ اونٹ کے بالوں کے کمبل بناتے تھے، ان کے پاس کپڑا نہیں ہوتا تھا، اونٹ کے بالوں کے کرتے سیتے تھے، اتنا پسینہ بہا اور پسینے کی بو پھیل گئی جو ایک دوسرے کو تکلیف دے رہی تھی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا جو تم میں مسجد میں آئے تو وہ کسی کو تکلیف نہ دے، غسل کر کے آئے، پہننے کو کپڑے نہیں تھے،
مگر مسجد میں یوں آئے پسینوں میں شرابور. اب تو مسجدوں میں اتنی نعمتیں ہیں, اتنی سہولتیں ہیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا اس حال میں مسجد میں پہنچے. ان کے تو جمعے میں واقعی خوشی کے دن ہوتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمیں جمعے کے دن کی بڑی خوشی ہوتی تھی, ہم جمعے کے دن کا انتظار کرتے تھے. یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم جمعے کے دن کا انتظار کریں. کہتے ہیں فاقے مارے لوگ تھے ہم. ہماری ایک اماں تھی, وہ باغ کے کناروں پہ اس کی مینڈوں کے اوپر چقندر بویا کرتی تھی. ہم پورا جمعہ انتظار کرتے تھے, وہ پھر ان چقندروں کو پکاتی تھی. ہم جمعہ پڑھ کے اس کے پاس جاتے, ہم جمعہ پڑھ کے اس کے پاس جاتے. اس چقندروں میں, ان شلغموں میں کوئی چکنائی چربی نہیں ہوتی تھی, وہ جو صرف اس میں جو چھڑک دیتی تھی, ہم وہ کھاتے تھے. کھانے کو روٹی نہیں تھی, جمعے کی خوشی تھی. کہتے ہم اس کی ساری ہانڈی چاٹ جاتے تھے اور کچھ نہیں چھوڑتے تھے. اتنی بھوک لگی ہوتی تھی مگر جمعے کے دن کا انتظار کرتے تھے. وہ ہماری دعوت کرتی تھی. کیلولہ بعد میں کرتے. ہمارے تو انسانوں کو جمعہ سننے کا شوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا انشاءاللہ. میرے نبی کے صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھاتے تو اپنی کمر ایک تنے کے ساتھ ٹیک دیتے تھے. ایسے کمر پیچھے کر کے نا ایک تنا تھا, اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے اور جمعے کا خطبہ دیتے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہا, ایک جگہ ایک انصاری عورت آئی, کہنے لگی کہ میرا غلام بڑھائی ہے, ترخان ہے, اگر آپ کہیں تو میں ایک لکڑی جاؤ کی وہ منگاؤں اور آپ کے لیے ممبر بنا دوں. تو آپ نے کہا بنا دو. اگلے جمعے میں تشریف لائے تو آپ ممبر پہ بیٹھ گئے. وہ تنا کیا کرنے لگا, رونے لگا. جس طرح گائے آوازیں نکالتی, اس تنے کی اس طرح آوازیں تھی کہ آج میں جمعے کے خطبے کی اس خدمت سے, اس سعادت سے محروم ہو گیا. وہ تنا رو رہا تھا, وہ تنا رو رہا تھا, وہ تنا رو رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس تنے کو پیار کرنے لگے, اس کو تسلی دینے لگے. کہتے صحابی اس کو سینے سے لگایا, اس تنے کو جس طرح کسی کو دلاسا دیتے ہیں, اس طرح اس تنے کو چپ کرایا, جس کو یہ محبت تھی کہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے جمعہ پڑھاتے تھے, میرے ساتھ کھڑے ہو کے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے, میں اس سے محروم ہو گیا. تو وہ تنا رو رہا تھا. اس کے رونے کی آواز سنتے تھے لوگ. تو مسلمانوں, ہمیں یہ درد اپنے اندر پیدا کرنا ہے, اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے, یہ جمعے کی اہمیت کہ جمعہ ہم سے رہ نہ جائے, ہم سے رہ نہ جائے. کوئی دن ایسا نہ ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آنا تھا, قباء میں 8 دن رہے, قیام کیا, مسجد بنائی 8 دنوں میں, بنیاد رکھ دی. پہلا جمعہ قباء میں پڑھا لیا, جمعہ پڑھا کے پھر قباء سے مدینہ آئے. قباء میں بیٹھے بیٹھے کوئی آبادی, کوئی لوگ نہیں تھے, اس دن جمعہ پڑھا دیا. تو قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب میں بلا لوں پھر آ جانا, کاروبار چھوڑ دینا, جب پڑھ لو پھر جا کے جتنا مرضی کاروبار کر لینا, رزق میں نے دینا ہے, رزق دینے والا میں ہوں. اس پورے جمعے کے حکم میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ سمجھایا. روٹیوں کے پیچھے, دنیا کی مصروفیتوں کے پیچھے میرا ذکر نہ چھوڑ دینا, اس میں ضرور آنا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہماری عورتوں کو توفیق دے, ہمارے بچوں کو توفیق دے, ہمارے معاشرے کو توفیق دے, ہمارے تاجروں ملازموں کو توفیق دے کہ ہم جمعے کا اہتمام شروع کر دیں اور صبح سے پتہ ہو کہ آج جمعہ ہے. جس طرح ہمارے شادی ہوتی ہے کئی دن پہلے پتہ لگتا ہے. ماشاءاللہ اب تو شادیاں بھی 2 مہینے چلتی ہیں. تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے اگر نکال لیں اور اللہ رسول کی بات غور سے سن لیں, پھر اس کو یاد کر کے اس پہ عمل کریں, لوگوں کو سمجھائیں, تو دعوت کا دروازہ بھی کھلے گا, اصلاح کا دروازہ بھی کھلے گا, دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا, دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا. جمعے میں آئیں گے, ایک گھڑی دعا کی مل جائے گی, سارا دن بیٹھ کے درود شریف پڑھیں گے, مسجد میں آ کے سورہ کہف پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو نور سے بھر دے گا, دین سے بھر دے گا. یہ جمعہ قیامت کے دن ہمارے لیے گواہ بن جائے گا. اللہ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک, کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.